الحلیم، الحلیم ہا کے ساتھ، الحلیم کا معنی بردبار، انتہائی بردبار، متحمل مزاج. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص نام ہے حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بردبار نہیں ہے. اور یہ الحلیم جو ہے یہ قرآن کریم میں 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے. مختلف موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ نام 11 مرتبہ ذکر کیا ہے. اور اس کے جو ہے عدد کبیر جو ہے وہ 88 ہیں، 88. اور اس کا عدد وسط جو ہے، عدد اوسط جو ہے وہ اس کا ہے 16. اور اس کا عدد صغیر ہے 7. تو 7 اس کا عدد صغیر ہے کہ جب انسان اس کی مشق کرے گا، ورد کرے گا، تو ہر 7 دن کے بعد لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر سکتے ہیں. اور یہ الحلیم، حلیم وہ ذات ہے کہ جو ظاہری اور باطنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے، لیکن بندوں کی لغزش و گناہوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو روکتی نہیں ہے، بلکہ تحمل و بردباری سے عطا کرتی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، ان کو مہلت دیتے رہیں. لیکن یہ کہ ان کی جو ہے لغزش کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ ان کو عذاب دینے میں بھی تاخیر کرتا ہے، کہ عذاب بھی جلدی نہیں دیتا، پکڑتا بھی جلدی نہیں ہے، تحمل و بردباری کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہے تاکہ یہ توبہ طائب ہو جائیں، یا یہ کہ یہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کر کے واپس لوٹیں. تو یہ جو ہے بردباری سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی شخص میں اس درجے کی نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا نظام کائنات جو ہے یہ اللہ کی بردباری اور تحمل سے ہی چل رہا ہے، کیونکہ بندوں کی لغزش و کوتاہیوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دنیا کو کوئی حاکم ہو تو جھٹ سے پکڑ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاکمت اعلیٰ جس کو حاصل ہے اور پھر گرفت کی طاقت بھی ہے، پھر بھی پکڑتا نہیں ہے. یہ سوائے اس کے کہ اللہ کا جو تحمل ہے وہ تحمل اس کو روکتا ہے غصہ کرنے سے اور جو اسی طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کرنے سے. ہاں جب بندے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کی عبرت بنانے کے لیے ان کی پکڑ کرتا ہے. تو یہ حلیم ہے. اور حلیم نام جو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑے اس کے کمالات ہیں. سب سے بڑا نفع یہ کہ اگر ایک شخص آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے اور عام طور پہ اس پر آفات مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، اس کو کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار کیا وجہ ہو گئی، اب یہ رکاوٹ آ گئی، اب یہ کام اٹک گیا، اب یہ مصیبت آ گئی، اب یہ آفت آ گئی، ایک بیماری سے نکلے دوسری بیماری. تو ایسے گھرانے ہیں کہ جو مختلف طرح سے مصیبتوں کی دلدلے میں رہتے ہیں، ان کے لیے الحلیم کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عدد کے مطابق یعنی 88 ٹائم جو ہے دعا کرنے سے پہلے اس کا وید کر لیں، یا حلیم یا حلیم یا حلیم کر کے اب جو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. اب دعا کریں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ان کی آفتیں جو ہیں وہ راحتوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دن میں یا 16 دن میں معاملات فکس کر دیں گے، لیکن نیت یہ 90 ڈیز کی کریں، یہ اس میں تاثیر. اور دوسرا ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے معاشرے میں عزت ملے، آفس میں آفس میں مرکز نگاہ رہوں، یا یہ اپنے خاندان کے اندر بھی معزز و محبوب رہوں، تو اس کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا حلیمو جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد صرف 9 دفعہ پڑھنا ہے بس. جب آپ زور کی دعا کرنے لگیں تو ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں، بھلے یا اس سے پہلے پڑھ لیں، یا حلیم 9 ٹائم 9 دفعہ پڑھ کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان میں اور ماحول معاشرے میں مرکز نگاہ بنا دے. یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے، باس ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے جس کے بعد آپ کو جانا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف کو فیصلہ کر دے گا، یا عدالت میں جا رہا ہے جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ کر دے گا، یا آپ کے مخالف جو وکیل ہے وہ ایسے دلائل دے گا کہ وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، آپ مارے جائیں گے. تو ایسا اگر خطرہ ہے تو یہ شخص جو ہے یہ اپنے نام کی عدد کے مطابق یا حلیم کا ورد کرے، یا خود اس کی عدد کے مطابق جو 88 ہے تو یا حلیم اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے تھوڑے سے پانی پہ دم کرے، دم کر کے اس پانی کو جو ہے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لے، چہرے پہ مل لے، اپنے اوپر چھینٹے مار لے، اور جو باقی بچا اس میں سے 2 گھونٹ پانی کے پی لے، اور یا حلیم پڑھتا ہوا وہ بادشاہ یا اس دشمن کے سامنے چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہربان کر دیں گے، اس کا دل موم کر دیں گے، دل اس کے فیصلہ ہو جائے گا. ہاں. اور تیسرا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصہ اس کے اندر بہت ہے، مثلا شوہر بڑا غصے والا ہے، غصیلا ہے، یا خود بیوی اتنی غصیلی ہے، یا اولاد کے اندر آج کل بڑا غصہ ہے، آج ہر بندہ شکایت کرتا ہے یہ چھوٹا 4 سال کا پیتا تھا بچہ میرا، یہ غصے کا عالم یہ ہے کہ ٹکرے مارتا ہے، یعنی یہ حالات ہیں. تو اس کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ چھری لیں، چھری کا جو پھل ہے بلیڈ، اس بلیڈ کے اوپر لکھیں الحلیم، الف لام کے ساتھ اللہ کا نام لکھا حلیم، اور لکھے کس سے؟ وہ عرق گلاب اور زعفران، اس کی روشنائی بنائیں. مشک عرق گلاب لے کے زعفران اور اس پہ تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی مکس کر لیں تو وہ روشنائی سی بن جائے گی. تو ایک لکڑی کا قلم لے کے لکڑی سے اس کے اوپر لکھے الحلیم. لکھنے کے بعد اس چھری کو جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کرے، اس بلیڈ کو اچھی طرح گرم ہو جائے، ایک کٹورے میں پانی رکھے، اچھی طرح گرم ہو جائے، اور اس کو پانی کے اندر ٹھنڈا کر کے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ جو پانی ہے وہ غصے والے کو پلائے، انشاءاللہ چند دن میں اس کا غصہ نرمی میں بدل جائے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، بالکل ہمیشہ کے لیے. تو اس کے 41 ڈیز اس کا عمل کر لے، بیچ میں ناغی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی موقع ملے 41 ڈیز کا چلا پورا کر لے، اس کی طبیعت میں سے بے جا غصہ نکل جائے گا. شوہر غصے والا یا بچے خاص طور پہ، اور عام طور پہ بچوں کو تو دے ہی دینا چاہیے، بیٹیوں کو خاص طور پہ، بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ غصہ اتنا کریں تو وہ گھرداری کے لیے تو بہت نقصان دہ، کیونکہ عورت کی مثال تو اللہ نے زمین سے دی ہے کہ زمین سب بھگتتی ہے، یہ خاموش سب برداشت کرتی ہے، یہ خزانے سارے ہیں زمین میں، نکلتے یہیں سے ہیں، لیکن اف نہیں کرتی. لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے خزانے وہی مہیا کرتی ہے اولاد کی شکل میں، نسلیں چلاتی ہے، لیکن ہونا اس کو زمین کی طرح چاہیے، بالکل خاموش، تحمل، بردباری، غصیلی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے عورتیں بچیاں ان کو خاص طور پہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت سے غصہ نکل جائے گا اور بالکل کام ڈاؤن ہوگی.
اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کا باغیچہ آپ نے لگایا ہے، آج کل لوگ بیک یارڈ میں سبزیاں لگا لیتے ہیں، یا کسی کی فصل ہے، زراعت ہے، زمینیں ہیں، زمینوں پہ فصل، تو خطرہ یہ ہے کہ سنڈیاں نہ آ جائیں، کوئی پرندے چگ جائیں، ایسا خطرہ ہو تو بھی الحلیم ایک کاغذ پہ لکھے، کالی روشنی سے لکھ کے ایک برتن میں پانی اس کے اندر ڈال دیں، وہ اس کے اندر وہ ڈیزالو ہوتا رہے گا، اتنے میں آپ 88 ٹائم یا حلیمو کا ورد کریں، کر کے ورد آپ اس کے اوپر پھونکیں اور وہ اندر نام دھو دیا، وہ جو پانی ہے وہ اپنے باغیچے پہ، اپنی جو زمین پہ چھڑک دیں، کسی قسم کی کوئی آفت نہیں لگی، کوئی آپ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آج کل لوگ چھڑکاؤ کرتے ہیں، ایسا زبردست چھڑکاؤ ہے، اس سے کوئی سنڈی کیڑا فصل کو نہیں لگے گا، اور بلکہ فصل میں بے پناہ برکت ہوگی، اس میں تاثیر۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان کو کوئی دکان ہے یا انسان کا کوئی پیشہ ہے، تو وہ یہ کرے کہ یا حلیمو جو ہے یہ اپنے نام کی عادت کے مطابق یا حلیمو کی عادت کے مطابق 88 ٹائم وہ پڑھے، پانی بھی دم کر کے اپنی دکان کے چاروں کونوں میں 3 مرتبہ چھینٹے مارے، یا شاور والی بوتل میں ڈال لے 3 دفعہ چاروں کونوں میں، اور جو اس کے کام کے سامان آلات ہیں ان آلات کے اوپر چھینٹے مار لے، مثلا ڈاکٹر ہے اس کا اسٹیتھوسکوپ ہے وہ جس سے لیتا ہے، اور چیزیں ہیں جو وہ ایسی ساری چیزوں پہ بلڈ پریشر کی مشین پہ چھینٹے مار دے، زبردست برکت ہوگی، اللہ آدمی شفا بھی ڈالیں گے اور مریضوں کی لائن لگی ہوگی جو شفا پا کے جائیں گے۔ اگر کوئی اور کسی کا پیشہ ہے اس اپنے آلات کے اوپر پیشے کے آلات پہ چھینٹے مار دے تو انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس کے کام میں ایسی برکت ہوگی کہ عقل حیران، یہ حلیم کی برکات۔ اور باقی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر کسی خواب میں یہ نام دیکھا یا سنا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے، بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے، اگر جو ہے یا نہیں، اگر بیٹا اولاد کے احوال اوقات نہیں ہے تو جو اولاد آلریڈی ہے ان میں سے کسی بیٹے کو اللہ نیک نام اور نیک کام بنا دیں گے، یہ خواب میں تعبیر۔ بہت خوب حضرت، یہ الحلیم و بردبار، بردبار، مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے، بردبار کے اوپر مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ایسا رحیم و کریم کوئی چیز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی اللہ پاک۔ تو آپ نے آج تعویذ لکھنے کا ایک طریقہ بتا دیا غصے کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کو تعویذ لکھنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ اسی کے تو لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ آپ نے ٹی وی کے اوپر ساری دنیا کو بتا دیا۔ اور غصے کو دور کرنا، یہ جس کا غصہ دور ہو جائے وہ سکسیسفل رہتا ہے، تو یہ آپ نے کامیابی کا نسخہ بتایا ہے، ان ادر ورڈ جیسے میں سمجھا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جیسے سٹار بننا سب کے سامنے محفل میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا آپ نے حل بتا دیا، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ اور پھر ہمارے پاس اتنے سوال آتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی مشکل ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، یعنی مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی، لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری زندگی مشکلات میں ہی گزر گئی ہے، تو یہ یا حلیمو کا ورد کریں نا، یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس میں جتنی برکت آپ نے بتا دی، جیسے ابھی یہ بتایا آپ نے کہ ڈاکٹر اپنی چیزوں کے اوپر وہ کر لے، پڑھ کے پھونک مار دے، تو لوگ اگر کمپیوٹر کا کام ہے تو کمپیوٹر پہ پھونک مار، ٹھیک ہے نا، غلے کا کام ہے تو غلے پہ پھونک مار لیں، وہ بھلا رہے گا۔ یعنی برکات ہی تو چاہیے، برکات ہی کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے بس برکت کی دعا ہونی چاہیے کہ کاروبار میں برکت، زندگی میں برکت، ایمان میں برکت، تو ان سب چیزوں کی برکات جو ہے، مشکلات دور کرنا اور غصہ دور کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فارمولہ جو ہے نا، یہ $1,000,000 فارمولہ ہے۔